نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کبھی کام نہ کیا کرو، یعنی یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے، لوگ نیکی کام تمہارے ساتھ کریں گے تو تم بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ان پر ظلم نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا جاتا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو حکم ٹوٹنے کی جیسے سزا دیتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرتے رہے تو وہ تو دوہرے ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی قرض کوئی حق ہو اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ مفہوم میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کا لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ نمبر 1 بوڑھا مسلمان، نمبر 2 وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، مثلا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہو اور ریاکاروں کی طرح تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے، اور نمبر 3 انصاف کرنے والا حاکم۔ ایک حدیث پاک مفہوم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ میں سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرماتے ہوئے سنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے، قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرمائیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں اس سے مراد وہ بادشاہ جو حق پر قائم ہو، جو دین اسلام کی سلامتی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہو، جس کا اونڈنا بچھوڑنا دین اسلام ہو، وہ اس سے مراد ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں، ان میں خیر و برکت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے، میری امت میں سے وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔